بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہت سی برکتیں، عظمتیں سمیٹنے کے لیے ایام اور دن عطا کیے۔ ان ایام میں سے اسلامی ہجری کیلنڈر کے 9ویں مہینے کو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ یہ وہ پاک بابرکت مہینہ ہے جس میں بے شمار خوبیاں، بے شمار رحمتیں، اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور جہنم سے آزادی کے پروانے بھی۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بہت سی نسبتیں عطا کی۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نزول قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ باقی تمام مہینوں سے ممتاز ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ کے روزے اہل ایمان پر لازم کیے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے ایمان والو، یہ وہ خطاب ہے جو پروردگار نے خاص اپنے محبوب کی امت کے لیے ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے خطاب کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والے مسلمانوں سے جب رب قدوس نے کلام کیا تو ایمان کی خوبی کو رب قدوس خود ذکر فرماتا ہے، جس سے اہل ایمان فرح و شاداں ہو جاتے ہیں کہ خالق کائنات بھی انہیں ایمان والا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطاب کے ساتھ ہی فرمایا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بہت سی روحانیت اور جسمانی صحت کے حوالے سے اپنے دامن میں بے شمار خوبیاں رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یوں تو کئی اعتبار سے اگر ہم ڈیفرنٹ ڈائمنشن کے اندر اس کا جائزہ لیں تو رمضان المبارک لوگوں کے ساتھ مواسات، غم خواری میں شریک ہونا، لوگوں کے ساتھ ایثار اور سیکریفائز کے جذبے کو بیدار کرنا، لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پہ اپنے ماتحت اور غریبوں کے ساتھ ایک محبت کے تعلق کو ڈیولپ کرنا، یہ ساری خوبیاں اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ لیکن جہاں اس کے بہت سے کولیکٹیولی بینیفٹس ہیں، جہاں اس کے بہت سے اجتماعی معاشرتی فوائد ہیں اور معاشی اور اکنامیکل بینیفٹس ہیں، وہاں اس کے انسان کی ذات کے اعتبار سے اس کے فزیکل اور اس کے یوزلی بینیفٹس بھی بے شمار ہیں۔ انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں کے ساتھ اس کو متعین کیا۔ جب تک انسان اپنی مینٹل ہیلتھ کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ اپنی جسمانی سرگرمیوں کو بھی اچھے انداز میں بروئے کار نہیں لا سکتا۔ رمضان المبارک ذہنی صحت اور تندرستی کے بے شمار بینیفٹس اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ دین اسلام کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی آپ کو خوبی ضرور دکھائی دیتی ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان 5 ارکان اسلام کے پیچھے آپ کو بے شمار خوبیاں اور حکمتیں دکھائی دیں گی۔ خلاق عالم کے ہر حکم میں بے شمار بینیفٹس ہیں۔ جب انسان ان حکمتوں کو تلاش کرتا ہے تو ایک ایسا جہان ہے جس میں کھو کر انسان اللہ رب العزت کی عظمتوں کا اس طرح اعتراف کرتا ہے کہ معترف ہو کر اپنی گردن کو خالق کائنات کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ انہی ارکان اسلام میں سے ایک رکن روزہ ہے۔ روزے کے بارے میں عربی زبان میں الصوم کا لفظ استعمال ہوا، جس کا معنی رک جانا۔ گویا کہ ایک شخص صبح سحری کرنے کے بعد جب فجر طلوع ہوتی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
کھانے پینے اور دیگر خواہشات اور بہت سے گناہوں سے رک جاتا ہے۔ یہ رک جانا جہاں اس کے اندر ایک اسپرچول پاور پیدا کرتا ہے، ایک روحانی طاقت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ایک جسمانی صحت کو مضبوط کرنے کا جہاں بہت سا موقع فراہم کرتا ہے، وہیں یہ روزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال تو جنگ میں کسی دشمن کے وار کو روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہاں ہم نے کس کے وار کو روکنا ہے؟ روزہ ایک ڈھال ہے، یہ سمبولیکل بتایا، علامتی طور پر، یعنی انسان بہت سے گناہوں کے ساتھ روزمرہ زندگی میں گزرتا ہے، شیطان اس کے ذہن میں بہت سے خیالات پیدا کرتا ہے، لوگوں کے بیہیویئر اور معاشرتی رویے اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے عمل، اس کے کردار پر بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ الصوم جنہ، روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو ان سارے گناہوں کے وار کو روکنے کے لیے اس کے لیے ڈھال کا کام دیتی ہے، اور یہ ایسی ڈھال ہے انسان ان گناہوں سے بچ کر پریکٹیکلی ان تمام چیزوں سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے اندر بہت سی خوبیاں روحانی طور پر عطا فرما دیتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جہاں بہت سی ڈائمنشن کی طرف روزے کے حوالے سے غور کرنے کی ترغیب دلائی گئی، وہیں ایک انسان کے اندر اس کے ذہنی صحت کے حوالے سے روزے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ ذہنی صحت کیا ہے؟ انسان کے جذباتی اور نفسیاتی معاملات میں اچھائی کا پیدا ہو جانا، اس کی نفسیاتی صحت اور اس کی جذباتی کیفیت کے اندر اچھائی، اصل میں یہ ذہنی صحت ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان زندگی گزارتے ہوئے بے شمار لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اس کا بیہیویئر، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا تعلق، اس کا لوگوں کے ساتھ جیسا جیسا اخلاقی اقدار کے اعتبار سے تعلق ہوگا، وہ اس کی ذہنی صحت کی خوبصورتی کی علامت ہوگی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر پوزیٹیوٹی پیدا کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو روزہ ہمیں اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے حوالے سے ترغیب دلاتا ہے، وہاں روزہ سیلف آبزرویشن کی کیفیت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ رمضان المبارک میں ذہنی صحت ہے، کیا امپیکٹ پڑتے ہیں ایک مینٹل ہیلتھ میں، اور کون سی مینٹل ڈیزیز ہیں جو انسان کے اندر پورے 11 ماہ وہ نیگیٹو فورسز چلتی ہیں اور انسان رمضان میں روزے رکھ کے اس کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے آتا ہے۔ وہ پوزیٹیوٹی جو اس کے اندر ایک کانفیڈنس لیول کی امپروومنٹ کے لیے، جو اس کی پرسنالٹی کی گرومنگ کے لیے، جو اس کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہترین ممد و معاون ہوتی ہے۔ اور روزہ ذہنی صحت کے لیے ایک بہترین ایکسرسائز بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہنی سطح کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور ہمارے اندر جو نیگیٹو فورسز ہیں اس کو اپنے قابو میں لانے کے لیے اور ان نیگیٹو فورسز کو پوزیٹیوٹی کی طرف لانے کے لیے بہترین ممد و معاون ہے۔ اور اگر روزے کا کنیکشن اس کے ساتھ جوڑا جائے ہماری ذہنی صحت کے اعتبار سے، تو جس طرح آپ کچھ لوگوں سے مل کر مسکراتے ہیں، آپ کسی فرد سے بات کر کے اور اس کی کاؤنسلنگ سے متاثر ہو کر اپنے ذہن میں منفی رویوں کو مثبت کر لیتے ہیں، ایسے ہی کچھ ایام ہیں، ایسے ہی کچھ دن ہیں جن کی وجہ سے آپ میں مثبت چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان ایام میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا ہے، جس کے بہت سے آپ کے اندر پوزیٹیو ایفیکٹس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان
جب کسی منفی رویے کو اپنے ذہن میں پیدا کر لیتا ہے وہ اس کی کریٹیوٹی کو متاثر کر دیتی ہے، اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ انسان کی وہ کریٹیوٹی، انسان کی وہ تخلیقی صلاحیتیں جو انسان کو اس مقام تک لے جائے کہ جس وقت وہ گفتگو کرے اس کی بات میں ایک اعتماد جھلکتا ہوا دکھائی دے اور اس کا سیلف کانفیڈنس لیول اتنا امپروو ہو کہ مومن کی جب پکار بلند ہوتی ہے تو مومن کے ایک ایک جملے سے اس کا ایک کانفیڈنس جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہی وہ فکر اور وہ سوچ ہے جو مومن کے اندر اس کے ایمان کے اظہار کے لیے اور اس کی سوچ کو مثبت کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے لیے مینٹل ہیلتھ کے اعتبار سے ذہنی صحت کا ہونا ضروری ہے۔ روزہ یہی پوزیٹیوٹی اس کے اندر پیدا کر کے منفی رجحانات کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ہم ڈیفرنٹ ماہر نفسیات کے مختلف ہم چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو مینٹل ہیلتھ کے دن ایک سروے کروایا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر مختلف لوگوں سے کویسچنئر حل کروائے گئے۔ جس وقت ریسرچ میتھڈالوجی کے ذریعے حاصل شدہ اس سروے سے جب انالیسز کیا گیا تو جو ڈیٹا حاصل ہوا اس میں یہ کہا گیا اگر آپ لوگوں کی ذہنی صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں میں کچھ ایسے رویے بیدار کرنا ہوں گے، جیسے کسی کو تحفہ دیا جائے، کسی سے ملیں تو خوش اخلاقی سے ملیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جب جمع کر کے اس کا ایک سمری تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، مزے کی بات یہ ہے ان میں سے تقریباً 90% چیزیں وہ تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیگیٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی کی طرف لانے کے لیے، اس مینٹل ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کہا مومن جب کسی سے ملے تو سلام کرے، سلام کوئی کرے تو اس کا جواب دے، اس کو چھینک آ جائے تو وہ الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی پہ جائیں تو 70,000 فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے، وہ دنیا سے چلا جائے تو جنازے میں شرکت کرنے سے قرات کا ثواب ملتا ہے، تدفین میں شرکت کرنے سے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آج مینٹل ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کروڑوں ڈالر لگانے کے بعد انالیسز اور سروے رپورٹ میں حاصل کی جاتی ہیں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے دوسرے مومن سے حقوق کے اعتبار سے 1400 سال پہلے عطا کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم آج بھی اپنی مینٹل ہیلتھ کو ڈیولپ کرنا چاہیں تو اس میں ڈیفرنٹ ورزشیں بتائی جاتی ہیں، ڈیفرنٹ مینٹل ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے طریقہ کار اور میتھڈز ہیں۔ اگر ہم رمضان المبارک اور روزے کی ان ساری حکمتوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ کنیکٹ کریں تو وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو رمضان المبارک میں مل جاتی ہیں۔ مثلا آپ اگر اپنے جسم کی جو پاور ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی ذہن کی مضبوطی کے اعتبار سے، کیونکہ آپ کا اگر ذہن مضبوط ہے تو آپ جسمانی سرگرمی بھی مضبوطی سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مینٹل ڈیزیز کے اندر ہیں تو کبھی بھی جسمانی طور پر فزیکلی آپ اچھا اقدام نہ کر سکتے ہیں، نہ پریکٹیکلی پرفارمنس آپ کی معاشرے میں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے جیسے پاور پوز ہیں، ڈیفرنٹ پوز کے ذریعے انسان اپنے ذہن کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ پوز اگر آج آپ سارے کے سارے ڈیفرنٹ سائنٹسٹ سے لے کر اگر میڈیکل کے ڈیفرنٹ لوگوں سے انالیسز کر کے جمع کریں، اللہ نے وہ سارے پوز ہمیں نماز میں عطا فرما دیے ہیں۔ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ ہمارا قیام ایک تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب کا سبب بنتا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور دوسرا ہمارا ذہن جب اس رب کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے تو قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ ہمارا رکوع یہ ایک ایسا پوز ہے جہاں جسم کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ انسان کے ذہن کو ایک سکون ملتا ہے،
اور سجدہ تو ایسی عبادت ہے جب بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے اور اس کا بلڈ جب سرکولیٹ ہوتا ہے تو اس کی باڈی کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے پوزیٹیوٹی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری جو جسمانی ساخت ہے، ہماری فزیکلی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، اپنی ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہم سب جب نماز کی اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو یہ ایسے پاور پوز ہیں جس کے ذریعے انسان کے مینٹل میں، اس کے ذہن میں، اس کی مینٹیلٹی میں، اس کی سوچ اور فکر کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا ڈیفرنٹ چیزوں پہ فوکس کرنا، روزہ اور ماہ رمضان المبارک، جب ایک شخص ایک بات اپنے ذہن میں پیدا کرتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اب میرے رب کا حکم ہے میں نے رات تک اور غروب تک میں نے کچھ نہیں کھانا، یہ جو اس کے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا ہوا اور اس نے اپنے آپ کو روکا، اس سے ایک برداشت پیدا ہوئی جو کہ آج کے اس دور میں نہیں۔ ذہنی بیماریوں میں سے، مینٹل ڈیزیز میں سے ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا۔ اس سیلف کنٹرول میں سب سے بڑا ممد و معاون روزہ ہے۔ جب آپ سیلف کنٹرول کرتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے اپنے رب کے حکم سے، صرف کھانے پینے سے نہیں، زبان سے کوئی بات نہ نکلے، ہمارے ہاتھ سے کوئی فعل سرزد نہ ہو، ہماری آنکھ کوئی برا نہ دیکھے، ہمارے قدم برائی کی طرف نہ اٹھیں، یہ سارے جو جوارح ہیں، جو اعضاء ہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو برائیوں سے روک کر اپنے آپ کو ایک سیلف کنٹرول کی کیفیت میں لاتے ہیں تو آپ کی جو مینٹل ڈیزیز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کے اندر ایک خود اعتمادی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج ڈیفرنٹ انداز میں لوگ یوگا کرتے ہیں اور اپنی سوچ کو کسی ایک نقطے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ پروردگار نے ہمیں تدبر و تفکر کا حکم دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں بیٹھ کر اس کائنات پہ غور کرتے، اور یہی عبادت تھی۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ یہ جو سیلف آبزرویشن ہے، بندہ سب سے پہلے اپنی ذات پہ غور کرے کہ مجھے رب قدوس نے انسان بنایا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان بے مقصد دنیا میں نہیں آیا، وہ اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا۔ پھر وہ کائنات پہ غور کرتا ہے، سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ آف دا یونیورس، اس کائنات کے جب سسٹمیٹیکل ارینجمنٹ پہ غور کرتا ہے، موومنٹ سٹار اینڈ مون، چاند اور ستاروں کی گردشوں کو دیکھتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس سے انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی صحت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے ممد و معاون ہوتی ہے۔ روزہ مینٹل ہیلتھ کے لیے اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہترین سورس ہے جس کو رکھ کے آپ اللہ کی رحمتیں بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنے ذہنی صلاحیتوں کو اور مضبوط کر لیتے ہیں۔ رمضان المبارک سے انسان کے اندر جو تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے، جو اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، روزہ اس اضطراب اور تناؤ کی کیفیت کو مٹا دیتا ہے۔ انسان کا چونکہ تعلق جب خدا سے جڑتا ہے، جس وقت انسان روزہ رکھنے کے بعد سارے دن کی اس کیفیت سے گزر کے اپنے ذہن میں اور اپنی سوچ اور تھنکنگ پار میں اس بات کو لے آتا ہے کہ اب افطاری کا ٹائم ہے اور میرا رب کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ،
بندے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی خود پروردگار ہے۔ وہ جو رب سے ملاقات کا تصور، اور ادھر سے جب وہ اٹھا کے افطاری کے وقت پانی کا گلاس پیتا ہے اور اللہ کی نعمت کو جب منہ میں ڈالتا ہے تو سارے دن کی اس کیفیت سے گزرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ کے لیے اپنے قلب میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے دل کے اندر جب یہ جذبات پیدا ہوں تو اس کی مینٹل ڈیزیز کو، جو انسان کے دل میں احساس محرومی پیدا کر دیتی ہے، جو ہو سکتا ہے اس کے معاشرے میں کسی رویے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کسی آفس میں، بزنس میں کسی لاس کی وجہ سے، ممکن ہے کسی بیہیویئر کی وجہ سے جو اس میں احساس محرومی کی کیفیت پیدا ہوئی، لیکن جس وقت وہ روزے کی اس کیفیت سے گزر کے جب یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا رب مجھے خود کہہ رہا ہے کہ روزہ اس کی جزا میں ہوں، تو وہ ساری کی ساری نیگیٹیوٹی جو اس کی مینٹل ہیلتھ کو متاثر کر رہی تھی، وہ پوزیٹیوٹی کی طرف جا کر اس کے اندر مزید ایک مثبت سوچ اور مثبت رویے کو بیدار کر دیتی ہے۔ یہی وہ کازز ہیں، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھ کے انسان کے اندر اللہ کی بارگاہ کے قرب کے ساتھ ساتھ اس کو فرحتوں اور مسرت کے وہ جذبات نصیب ہوتے ہیں کہ انسان اپنی اس کیفیت کو اپنے دامن میں رکھ کے ایک بہترین سوچ کو ایک فکر تک لے آتا ہے۔ انسان جو صحت مند ہے، تقریباً 60,000 کے قریب خیالات 24 گھنٹے میں وہ اپنے ذہن میں لے آتا ہے، لیکن ان خیالات میں جس پر وہ اپنی توجہ مرکوز کر لیتا ہے وہ خیال اس کی فکر بن جاتے ہیں، اور ان افکار کو جس وقت وہ اپنے دامن سے وابستہ کرتا ہے تو پھر وہ سوچ و شعور کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، اور سوچ و شعور کے سانچے میں ڈھلنے والے اس کے وہ افکار و نظریات جس وقت اس کا ٹارگٹ بن جائیں تو پھر وہ اس کا ایم ہوتا ہے، پھر وہ اس کا موٹو ہوتا ہے، پھر وہ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، جس کو اچیو کرنے کے لیے انسان اپنے ذہن کو اتنا مضبوط کر لیتا ہے کہ فولادی طاقتیں اس کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ طاقت تھی جس وقت انسان کے ذہن میں آئے تو پھر انسان بڑے سے بڑے فرد سے بھی ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جذبہ، یہ پیشن، یہ اس کے اندر پیدا ہونے والا اور پروان چڑھنے والا ایک حوصلہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کے اندر اس خوبصورتی کے ساتھ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو رب کی ذات پہ یقین ہو جاتا ہے۔ پھر 313 بھی ہوں تو بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر حق کی صداؤں کو بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ انسان جس وقت روزے کی کیفیت سے گزرتا ہے تو سب سے پہلے سحر خیزی، صبح بیدار ہونا، یہ انسان کی صحت کے لیے ایک مفید ترین پریکٹس ہے۔ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں آپ کا دماغ بالکل کلیئر اور صاف ہوتا ہے، اور صبح آپ سحری کے وقت جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی آرزویں اور تمنائیں پیش کرتے ہیں، بارگاہ الہی سے آپ کے لیے عظمتوں کے تحفے آتے ہیں، اور آپ سحری کھاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جس وقت آپ اس کیفیت سے گزرنے کے بعد صبح نماز کے لیے آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی چہل قدمی اور آپ کا ایک لوگوں کے ساتھ جو معاشرتی اور سماجی تعلق ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور آپ جس وقت ان تمام رویوں سے گزرنے کے بعد آتے ہیں آپ اپنے ذہن میں ایک سکون محسوس کرتے ہیں، آپ کا ذہنی تناؤ ختم ہوتا ہے۔ ممکن ہے لوگوں کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کوئی بیہیویئر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ختم ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ذہنی صحت میں اور مضبوطی آئے گی۔ مینٹل ہیلتھ میں روزے کا ایسا کردار ہے جو لوگوں کے رویوں کو نیگیٹیوٹی سے پوزیٹی کی طرف لے آتا ہے، اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ ایک مثبت معاشرہ مارز وجود میں آتا ہے جس میں معاشرتی اقدار بھی مضبوط ہوتی ہیں، لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کے احکام کی پیروی کی وجہ سے انسان کی سوچ کے اندر اور بھی نکھار پیدا ہوتا ہے۔
رمضان اور اسپرچویلٹی۔ رمضان کا روزہ ہمیں روحانیت سے اس طرح مستفید و مستنیر کرتا ہے کہ انسان محاسبہ نفس کرتے ہوئے قرب الہی کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ انسان کا نفس امارہ جو اسے سارا سال گناہوں کی آلائش میں مبتلا رکھتا ہے، جہاں خیر اور شر کا تصور ختم ہو جائے، وہ نفس امارہ جب روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ یہ سیلف کنٹرول نفس امارہ سے اگلا درجہ انسان کو نفس لوامہ کی دولت عطا کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے، اس کا ضمیر اسے گناہوں سے روکتا ہے۔ اب اس کا ذہن اور اس کی مینٹل ہیلتھ میں اتنی امپروومنٹ ہو چکی ہے کہ اب وہ اس برائی کو پہچاننے لگتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ اب برائی سے رکے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہش نفسانی سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب اسے اللہ کی طرف سے جنت کے پروانے کے ملنے کی امید ہو جاتی ہے۔ یہ شوق اس کو اور آگے بڑھاتا ہے۔ اب اس کی ذہنی صلاحیتوں کی امپروومنٹ میں جب اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو نفس ملہمہ کی دولت سے نوازتا ہے، جس میں خیر کے جذبے غالب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ چوتھا درجہ نفس راضیہ کا عطا فرماتا ہے۔ جب وہ اللہ سے راضی ہو گیا، پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ، میں تیری ہر خواہش اور تیری ہر حکم کی تکمیل کے لیے اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاحسان، نیکی یہ ہے، ان تعبد اللہ، تو اللہ کی یوں عبادت کرے کأنک تراہ، گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر یہ خیال تیرے دل میں پیدا نہیں ہو رہا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو نفس راضیہ سے اللہ اس کو نفس مردیہ کی دولت عطا فرماتا ہے۔ پھر پروردگار بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور نفس راضیہ و مردیہ سے گزرنے کے بعد چھٹا درجہ اسے نفس مطمئنہ کا ملتا ہے۔ جب یہ اطمینان، یہ اس کا پیسفل مائنڈ اور اس کی سوچ میں خوبصورتی اور اس کے ذہن کے اندر جو ڈیولپمنٹ کی جتنی صورتیں تھیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کامل لوگوں کو نفس کاملہ بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ انسان کو روزے کے 1 مہینے کی محنت کے بعد، پریکٹس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے۔ اس کا نماز کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک ایسی عبادت ہے جہاں اللہ کا حکم بھی مان رہے ہیں، وہاں اس کی فزیکلی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے، اس کے ذہن کو سکون مل رہا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے، وہ قیام کی طرف آتا ہے، وہ حکم الہی اور لفظ اللہ اکبر پر رکوع اور سجود کرتے ہوئے اپنے دل میں فرحت اور مسرت اور شادمانی کے احساس کو خوبصورت طریقے سے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح اس کا ذہن پہلے مختلف منفی رجحانات کی وجہ سے اللہ سے دور ہو چکا تھا، اب اسپرچول پاور اس میں میگنیٹک انٹیگریشن کی طرح اس طرح مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کو اپنے اندر سمونے کے حوالے سے، اللہ کی رحمتوں کو اپنے دل میں محسوس کرنے کے حوالے سے اپنی ان کیفیتوں کو اپنے ذہن میں اور تازہ کرتا ہے۔ رمضان انسان کے اندر نہ صرف لوگوں کے ساتھ اچھے بیہیویئر سے پیش آنے کی بات کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ جب آپ مخلوق سے پیار کرو گے تو اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا گنبہ ہے۔ فرمایا تم کسی بندے کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جائے گا۔ اب وہ ضرورتیں کیا ہیں؟ وہ ایثار ہے، وہ سیکریفائس ہے، وہ کسی کے لیے کچھ قربان کر دینے کا جذبہ، وہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ یہ ہمیں روزہ سکھاتا ہے، ہمیں ایثار کی کیفیت ملتی ہے، ہمیں محاسبہ نفس ملتا ہے، ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آتے ہیں،
ہم سیلف انالیسس کی طرف آتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایام پر غور کرتے ہیں۔ روزہ ہمیں بار بار متنبہ کرتا ہے تیری زندگی کا وہ واقعہ، تیرا وہ عمل جو کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنا تھا، اب وہ انسان اس اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ جب یہ تصور ذہن میں لاتا ہے تو وہ اپنے ان معاملے پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم صمیم کرتا ہے۔ گویا کہ اس کا جو تھنکنگ پار ہے، جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور جو اس کی مینٹل ہیلتھ ہے، وہ اتنی امپروو ہو جاتی ہے کہ انسان پھر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو چاہنے لگتا ہے۔ پھر اس کے اندر سچائی، پھر اس کے اندر دیانتداری، پھر اس میں احترام قانون، پھر اس میں عدل و انصاف، پھر اس میں ایثار اور ان گنت خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی وہ اسپرچول پاور ہے، یہی وہ روحانی طاقت ہے جو انسان کو مزید آگے بڑھنے اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہیلپ بھی کرتی ہے اور معاونت اور ممید و معاون بھی ہوتی ہے۔ عالمی سروے کے مطابق اعصابی بیماریوں کی وجہ سے ڈیفرنٹ ڈیزیز انسان کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ اگر کسی بھی بندے کے رویے کی وجہ سے، اگر کسی کے کوئی بیہیویئر کی وجہ سے آپ اگر اس منفی رویے کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں اور اس منفی رویے کے گرد گھومتے ہیں تو آپ ایک ایسی آگ میں جل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ مینٹل ڈیزیز کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ جو آپ کی منفی سوچ ہے، ماہرین اور نفسیات کے ماہرین خاص طور پہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر آہستہ آہستہ مختلف بیماریوں کو جنم کی طرف لے آتی ہے۔ یہ بیماریاں جب جنم لیتی ہیں تو انسان آہستہ آہستہ انہی کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ انسان کو چاہیے رشتہ داروں سے ملے، دوستوں سے ملے، اقارب سے ملے اور منفی باتوں کو بھلاتے جائیے اور کوشش کریں اگر کوئی منفی رویہ ہو آپ تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ جائیں، لیکن اس کے ساتھ اپنا بیہیویئر اچھا رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ اگر کسی کے ساتھ اس نے برا کیا اور آپ بھی برا کریں تو اس طرح ان کی مینٹیلٹی اور ان کی سوچ کے اندر پھر ایک یکسانیت اور سملیرٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو پوزیٹیو لیں اور اپنی سوچ کو بہتر رکھیں تو ہمارے رویوں کی بہتری کی وجہ سے انسان میں اور بھی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہی روزے کا پیغام ہے، یہی رمضان کا میسج ہے کہ آپ اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے منفی رجحانات کو ذہن سے نکالیے، اعصابی بیماریوں سے بچیے اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اپنے دماغ کو اور اپنی سوچ کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ اللہ بھی راضی ہو، روزے سے آپ میں صبر اور آپ میں برداشت بھی پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی جتنی بھی باتیں ہیں، معاشرتی رویوں کی وجہ سے جہاں آپ منفی چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اس سے کہیں آپ اپنی شخصیت کو نقصان نہ دے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی فکر اور سوچ میں مثبت رویے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔